السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، صبر یہ بہت بڑی نعمت اور توفیق ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم صبر کی ایک اہم فضیلت بیان کریں گے۔ آج کے درس کا موضوع ہے دنیاوی آزمائشوں پر صبر کرنے والے مومن بندوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری۔ دنیا میں جو آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات مومنوں کو لاحق ہوتی ہیں، اگر وہ ان پر اللہ کے لیے صبر کریں تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ آج حدیث نمبر 49 ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 49 کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت برابر آزمائشوں سے گزرتی رہتی ہے۔ مومن گزرتا رہتا ہے، مومنہ عورت گزرتی رہتی ہے۔ اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کس کے بارے میں؟ اپنی نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں۔ اس کو آزمائشیں لاحق ہوتی ہیں، اولاد سے متعلق، اولاد بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اولاد، اس کے لیے اس کا مال فتنہ بن جاتا ہے، مال کی آزمائش میں بندہ پڑ جاتا ہے، کبھی اولاد کی آزمائش میں، کبھی مال کی آزمائش میں، کبھی جسمانی آزمائشوں میں، دنیا بھر کی بیماریوں میں، مشکلات کے اندر، تکلیفوں میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، یہاں تک کہ جب وہ آخری حد کو پہنچتا ہے اپنی زندگی کی، جب موت کا فرشتہ اس کو لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت برابر اللہ کی طرف سے آزمائش میں رہتے ہیں۔ کبھی ان کو آزمایا جاتا ہے جسمانی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، کبھی اولاد کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، اولاد کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، مال کی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آزمائشوں کے آنے کے بعد صبر کرنے اور اجر و ثواب کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں جو بندے مومن کو لاحق ہوتی ہیں، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے فقر و فاقہ کی شکل میں، چاہے کسی محبوب رشتہ دار کی وفات کی شکل میں، بیوی کی وفات ہو جائے، بچے کی وفات ہو جائے، ماں باپ کی وفات ہو جائے، یا اسی طرح سے مال برباد ہونے کے ذریعہ، جیسے کہ ابھی پونا والوں کا حال کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ بڑی آزمائش ہے، کاروبار اور آدمی کی دکان اور ذریعہ آمدنی اگر آدمی کا چھن جائے نا تو انسان پھر روڈ پر آ جاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مال چھین کر کے آزماتا ہے، اس میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ تو ان تمام آزمائشوں کے ذریعہ اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آزمائش سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ صبر کرے اللہ کے لیے، دوسری شرط ہے کہ اجر و ثواب کی امید رکھے۔ وہ یقین کرے کہ آزمائش کے لائق تھا میں تو اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، مجھے اللہ نے اس لائق سمجھا، اللہ مجھے اپنی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، معافی مانگوں، اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ اسی طرح سے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے بندے مومن کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے وہ حدیث سنی کہ ایک صحابیہ کو مرگی کی بیماری تھی، تو صحابی رسول نے کہا، آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟
اس واقعے کو بیان کیا، کہا یہ عورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ جو ہے دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیا اس کو، کہا اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا اور اللہ ہماری دعا سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں اور یہ بیماری تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ دو باتیں پیش کی، اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے صبر کے بدلے جنت ملے گی تمہیں، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں۔ تو صحابی نے کون سا آپشن اپنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ بیماری کی حالت میں ہمارا پردہ نہ ہٹنے پائے۔ تو اس عورت کے بارے میں صحابی نے گواہی دی کہ میں تمہیں کیا کسی جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ایسے ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی کتنے ایسے مومن بندے دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسپتالوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوں، ان کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ہو، معذور ہو گئے ہوں، ایسے بھی دنیا میں بندے رہتے ہیں کہ دنیا میں ہے موجود لیکن ان کی نام اعمال میں گناہ باقی نہیں ہے۔ دنیا میں موجود ہے لیکن گناہ باقی نہیں۔ کتنی آزمائشیں آتی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہم اس کی آزمائش کو دیکھ کر گھن کھاتے ہیں، اس کی آزمائش کو دیکھ کر کے ہمیں ایک طرح سے نفرت کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آزمائش ہو، کسی بھی مسلمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو عافیت عطا فرما اور اس کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بھی جو آزمائشیں پریشانیاں ہیں ہمارے لیے گناہوں کے صفائی کا یا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے، ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا چند سالوں کی زندگی ہے، اللہ ہمیں صبر کی، ایمان کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔